بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان ایم ایس اطہر قریشی اپنے پروگرام آپ کے سامنے اے کیو گلوبل چینل پر لے کے حاضر خدمت ہوں۔ پاکستانی حکومت کا ایک انتہائی خطرناک اقدام۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے موجودہ حکومت کے اقدامات کے اوپر۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا اور سنا ہوگا کہ موجودہ حکومت اس وقت ایک اہم قدم اٹھانے جا رہی ہے۔ ناظرین، میں نے اپنے پچھلے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا، وزیر اعظم پاکستان نے ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں اور ان عناصر کو جن پر حکومت پاکستان میں پابندی لگا دی گئی تھی، ان کو کھلی چھوٹ دے کر صرف اس بات پر کہ وہ غیر مسلح ہو جائیں، واپس پاکستان میں لانا چاہتے ہیں۔ ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ پہلے حکومت کی رضامندی سے مسلح ہوئے تھے اور اب حکومت کی رضامندی کے ساتھ وہ غیر مسلح ہو کر خاموشی سے پاکستان کے ایک محب وطن شہری بن کر اپنی زندگیاں گزاریں گے؟ ناظرین، اس وقت جو صورتحال ہے اور حالات بتا رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی انتہائی کسمہ پرسی کے حالت میں چلی گئی ہے۔ ایسے میں اندھے کو اور کیا چاہیے؟ صرف دو آنکھیں، یعنی انہیں اپنے آپ کو منظم کرنے کے لیے کچھ وقت درکار ہے، جو وزیر اعظم پاکستان ان کو خوشی سے دینے کے لیے تیار ہیں، اور ایک ایسی غیر مصدقہ بات بار بار وہ دہراتے ہیں اور لاجک غیر مصدقہ پیش کرتے ہیں کہ ہر مسئلے کا حل ٹیبل ٹاک سے بیٹھ کے کیا جا سکتا ہے، گفت و شنید سے کیا جا سکتا ہے، اور خود پاکستان کی اپوزیشن یا کسی بھی ادارے کے ساتھ بیٹھ کر کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، پاکستان کو بہتر سمت میں لے جانے کے لیے اپوزیشن گروپ سے کسی قسم کا اتحاد، کسی قسم کی بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بات کرتے ہیں پاکستان کو اسلامی ریاست بنانے کی، اور اقدام وہ کیے جا رہے ہیں جو اسلام کے منافی ہیں۔ اس وقت اگر ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کو، جنہوں نے ہمارے جوانوں کے سروں کو فٹ بال بنا کر کھیلا تھا اور پاکستان کے اندر دہشت گردی کو ہوا دینے میں اہم کردار ادا کیا تھا، تو یہ ہمارے عسکری اداروں کی تذلیل اور پاکستان کے وقار کے منافی ہوگا۔ ہم ان کو کسی بھی قسم کی رعایت دیں۔ وزیر اعظم صاحب، آپ نے دوستی کے بہت پیغام دے کر انڈیا کو دیکھ لیا۔ پاکستان پر جو بم برسانے ابھینندن آیا تھا، اس کو آپ نے چائے پلا کر، پھولوں کا ہار پلا کے رخصت کیا، اور جواب میں آپ کو کیا ملا یہ آپ کو بہتر معلوم ہوگا، یہ ہمارے ادارے کے ذمہ داروں کو بہتر معلوم ہے۔ میں ایک چھوٹا سا کلپ اپنے ناظرین کو یہاں دکھا کر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب، آپ کتنے ہی دوستی کے ہاتھ بڑھا لیں اور کتنی محبت کا اظہار کر لیں، انڈیا سے تعلق رکھنے والے جو طبقہ ہے اس کے دل میں پاکستان کے لیے کیا ہے، یہ اس کلپ میں آپ دیکھ لیں۔ ہمت نہیں ہوگی ان چوہوں کو ہمارے یہاں بھیجنے کی۔ بھارتیوں، صرف ایک چیز کرنی ہے، ان 13 لاکھ لوگ جو ہم اپنی جان دینے کے لیے سیماؤں پہ کھڑے ہیں، ان کو یہ وشواس دلانا ہے کہ یہ 130 کروڑ لوگ ان کے لیے اور ان کے پریوار کے لیے جان دینے کو تیار ہیں۔ میں میرے دیش کی سرکاروں سے تو مانگ کر رہا ہوں کہ وہ اکنامک سینکشنز لائیں۔ میں کیا کر رہا ہوں یہاں پہ؟ آج ہم کو پرن لینا ہوگا، کسی بھی پاکستانی ریسٹورنٹ میں جانا بند کرنا ہوگا، کسی بھی پاکستانی ریسٹورنٹ نہیں کرنا ہوگا۔ میں میری سرکاروں سے تو اپیکشا رکھتا ہوں، پر میں کیا کر رہا ہوں یہ مجھے اپنے گلیبان میں جھانک کے دیکھنا ہوگا پہلے۔ قسم کھائیے آپ لوگ آج کے بعد کسی پاکستانی ویاپارک سنستھان میں قدم نہیں رکھیں گے، ٹائپ کا ٹریڈ نہیں کریں گے۔
اور ان کو ہم منہ توڑ جواب دیں گے. ہر ایک 130 کروڑ ہندوستانی اپنے سطر پہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کو جواب دے گا. ضروری نہیں ہے بندوق اٹھانا، پر اور بھی کئی طریقے ہیں جن طریقوں سے ہم ہمارے 13 لاکھ ان بھائیوں کو سپورٹ کر سکتے ہیں جو اپنی جان دینے کے لیے سیماؤں پہ کھڑے 24 گھنٹے. بھارت ماتا کی جی ناظرین، آپ نے کلپ ملاحظہ فرمایا. جب کل کو انڈیا پاکستان پر حملہ کرے گا، ٹی ٹی پی کے یہ دہشت گرد جن کو آپ اپنے ملک کے اندر رعایت دے کے پھر سے اسٹیبل ہونے کا موقع دے رہے ہیں، انہی کی صفوں میں کھڑے نظر آئیں گے، یعنی انڈیا کی حمایت کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. یہ پاکستان دشمن ایلیمنٹ ہے، یہ کبھی بھی پاکستان سے محبت نہیں رکھ سکتا، نہ کر سکتا. کیوں کہ اس نے اس بات کا ثبوت اس بات سے دیا کہ پاکستان کے مسلح اداروں کے ذمہ داروں کو اس نے شہید کیا. ان کو چھوڑ دینا نظریہ پاکستان سے غداری کرنے، پاکستان کی عوام کو اور عسکری اداروں کو مشکل میں ڈالنے کے مترادف ہوگا. دوسری بات یہ کہ پرائم منسٹر صاحب کو پتہ نہیں کہاں سے اور کس نے یہ سبق پڑھا دیا کہ ہر مسئلے کا حل بیٹھ کر کیا جا سکتا ہے. بار بار اسی بات کو وہ دہرا رہے ہیں، جبکہ ان کے سامنے تازہ زندہ مثال موجود ہے کہ افغانستان میں طالبان نے 20 سال تک ان پر حملہ آور ہونے والی طاقتور ترین قوتوں سے باقاعدہ جنگ لڑ کر فتح حاصل کی. اس کے بعد ان کو مجبور کیا اپنے وطن سے نکل جانے پر، اور مدینے کی ریاست کا تصور دینے والا یہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور اس دور سے کوئی سبق حاصل نہیں کر رہا کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر نہ صرف انسانوں کے لیے بھیجا بلکہ تمام مخلوق کے لیے وہ رحمت للعالمین تھے. انہوں نے بھی اپنے مختصر سے دور یعنی نبوت کے بعد کے دور کے اندر کتنی جنگیں لڑی ہیں ہسٹری میں موجود ہیں، اور فتح مکہ بھی ٹیبل ٹاک سے نہیں ہوئی تھی، ہتھیاروں سے جنگ لڑ کے فتح مکہ حاصل کی گئی تھی. اس کے بعد اسلام پوری دنیا میں پھیلنا شروع ہوا. وزیر اعظم صاحب، مجھے آپ آنکھوں کے اندھے نظر آتے ہیں، کانوں کے بہرے اور کچے نظر آتے ہیں، دل آپ کے پاس موجود نہیں ہے، دماغ آپ کا ادویات کے بیجا استعمال کی وجہ سے خالی ہو چکا ہے. اسی لیے آپ نے اپنے گرد خوشامدیوں مطلب پرستوں کا ٹولہ جمع کیا ہوا ہے. خدارا پاکستانی قوم پر رحم کریں، اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں. آپ نے اپنے دور کے اندر گزرنے والے 2 ڈکٹیٹروں کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اگر آپ کو یاد نہیں تو میں یاد کرا دیتا ہوں.
ضیاء الحق نے بھی قوم کو اسلامی نظام لانے کا دھوکہ دیا اور 9 سال تک وہ اسلام کو تلاش کرتا رہا، اسے کہیں سے بھی اسلام نہیں ملا، جبکہ قرآن اس کے گھر میں موجود تھا اور وہ سری لنکا کے مندروں کی گھنٹیاں بجاتا رہا۔ اس گناہ گار شخص نے اس کی قبر پر خود کتے کو لوٹتے ہوئے دیکھا ہے۔ دوسرا بڑا ڈکٹیٹر پرویز مشرف، جو آپ کا بہت قریبی دوست بھی تھا، اب پاکستان کا اشتہاری مجرم ہے اور اس کی زندگی کے آخری دن آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں۔ اے خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ جو پاکستان اور اسلام کے دشمن ہیں وہ موجودہ حکومت کے دوست اور خیر خواہ نظر آ رہے ہیں۔ پرائم منسٹر ان کو ہاتھ چومنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے، اور جو پاکستان اور دین سے محبت رکھتے ہیں وہ مدینے کی ریاست کا تصور دینے والی اس حکومت کو اپنے دشمن اور مخالف نظر آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ یوتھیوں کو اپنے لیڈر کی کارکردگی کو سمجھنے کی توفیق اور صلاحیت پیدا فرمائے، تاکہ وہ بھی عام عوام پاکستان کی طرح سے اس کے غیر منصفانہ اقدامات کو سمجھ سکیں اور پاکستان کے لیے بہتری کی طرف گامزن ہونے کا اس کو مشورہ دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، میں نے آپ سے سچائی اور حقیقت پر مبنی جو بات کی ہے، یہ آپ کے دل میں اگر میری بات اتر جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب آپ کو میدان عمل میں نکل کے پاکستان کے استحکام کے لیے جد و جہد کرنی ہوگی۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد۔